ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین فلسطین کے شہداء استاد سید سبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو بھر واسطہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجے عزیزان سید الشہداء ایام 40 اور سرزمین کربلا ہے مصائب اور مصیبت آپ سن رہے تھے سلام میں مرثیہ میں اور یقیناً یہ وہ جگہ ہے جہاں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کا نام ہی آنکھوں کو اشکبار کر دیتا ہے روز اربعین گزر گیا جس کی حسرت لے کر آپ کربلا آئے تھے پورا سال آدمی انتظار کرتا ہے کہ اربعین میں توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی اور خدا کا شکر کہ ہمیں اربعین کی زیارت نصیب ہو گئی ہم آ بھی گئے اب ہم واپس جانے کی تیاریوں میں ہیں الٹا ہوا کارواں بھی روز اربعین پہنچا ہے لیکن ان کے آنے اور ہمارے آنے میں بڑا فرق ہے ہم یہاں ایک زیارت کی خوشی میں واپس جائیں گے مگر وہ مائیں نہ جانے کس مقام پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں جنہیں روز عاشورہ رونے نہ دیا گیا روز عاشورہ موقع نہ ملا کسی ماں کو اپنے لخت جگر کے بدن پہ گریہ کرتی ایک کے بعد ایک بدن آتا تھا ایک کے بعد ایک بدن اور پھر وہ بھی چلا گیا جو بدن کو لے کے آیا تھا پھر شام غریباں خیموں میں آگ لگ گئی بگدڑ مچ گئی رات کی تاریکی مقتل میں پڑے لاشیں 11 محرم کو تو لٹا ہوا کارواں چلا گیا بس یہ کارواں کل ہی پہنچا ہے اور یہ اسی کارواں کے پرسے کے دن ہیں وہ کبھی کسی مقام پہ ماں بیٹھتی ہوگی کبھی کسی مقام پہ ماں بیٹھتی ہوگی خدا ہمیں بھی معرفت کے ساتھ زیارت کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر آپ مومنین کے درمیان میں خدا نے توفیق دی ہے
چند گزارشات آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، کربلا سید الشہداء علیہ السلام کا آنا اور ایک معرکے کو وجود میں لے کر آنا قیامت تک کی انسانیت کی بقا کا باعث بن گیا. آج بھی اگر دنیا میں انسانیت پائی جاتی ہے تو وہ امام حسین کے وجود کی وجہ سے ہے. امام حسین نے کربلا میں آ کر نہ صرف اس وقت کی یزید کو للکارا بلکہ قیامت تک کے نظام یزیدیت کو اکھاڑ پھینکا ہے کہ جب بھی کہیں یزیدیت پنپنے کی کوشش کرے گی حسینیت اس کے سامنے بیدار رہے گی. اور یہی خدا کا کرم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے مکتب سے جوڑا ہے جو ہمیں غافل نہیں ہونے دیتا. جہاں قوموں کو غفلت طاری ہو وہاں حسینیت کا درس بیدار کرتا ہے. اور جہاں پر بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے، جہاں صرف قلب بیچے جاتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں. بدن یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے شرط یہی لگائی تھی جو آئے گا گردن کٹوائے گا. تو جو آئے انہوں نے اپنے وجود کو اپنے امام پہ قربان کر دیا. اصل میں ڈیفینیشن آف لائف جو ہے وہ امام حسین نے بتائی ہے. زندگی یہ نہیں جسے ہم جی رہے ہیں، زندگی وہ ہے جسے حسین سکھائے زندہ کیسے رہنا ہے. اور وہاں امام نے روز عاشورہ یہ دکھا دیا کہ اگر حیات جینے کا نام ہوتا تو لوگ شب عاشورہ چلے جاتے. اگر حیات زندہ رہنے کا نام ہوتا امام نے جنت بھی دے دی، بیعت بھی ہٹا دی، ناراضگی بھی کوئی نہیں، بیعت بھی میں راضی ہوں جاؤ. کوئی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ یہی تو کہا جناب عقیل کے بھائیوں نے 70 دفعہ مارا جائے 70 دفعہ زندہ کیا جائے ماں ترکتو کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اصل حیات تو آپ ہیں، اصل زندگی آپ ہیں. آپ کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے. خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں امام نہ ہو. ہمیں اندازہ نہیں ہے ابھی، کیونکہ ہم بہرحال کہیں نہ کہیں سے مانتے ہیں پہچانتے ہیں. یہ اسے پوچھیں جو ابھی نیا حسین کے خیمے میں آیا ہو. وہ یہ جو کتنی خوبصورت بات کہی کسی نے کہ رسموں کے لیے 100 سال بھی کم ہے، رسموں کے لیے 100 سال بھی کم ہے اور حر بننے کے لیے رات کافی ہے. ایک رات کافی ہے. حسین نے سکھایا. بھائی دنیا ادھر بھی تھی، ڈیزگنیشن تھا، پوسٹ تھا، ریوارڈز تھے، سب کچھ تھے، پھر بھی رات ٹہلتا رہا. ٹہلتا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی کم شجاع شخص تھا. شخص نے کہا کیا ہوا حر؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے شجاع شخص بریو کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. قرار جنگ نہیں تھی. بس یہ ہوتا ہے جسے حسین خرید لے وہ حر سے حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. یہی نکالنا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر قیامت والے دن میرے اوپر یہ ریویل کیا جائے، کھولا جائے، قیامت والے دن روز محشر مجھے یہ بتایا جائے کہ امام نے جو ایک رات مہلت مانگی تھی نا وہ صرف حر کے لیے تھی، تو کہا میں تعجب نہیں کروں گا، حسین اتنا کریم ہے ایک شخص کے لیے رات. امام حسین نے ہمیں بھی بلایا ہے. امام حسین ہم سے بھی یہی چاہتا ہے پلٹ آؤ. اس کی بارگاہ میں آنے کی شرائط نہیں ہے. اور تم نے کچھ بھی کیا، تم نے کارواں روکا، تم نے رخ کو موڑ دیا نہیں. جب آ گئے ہو تو بس پھر ہمارے ہمیں بھی امام یہی
فرماتے ہیں جو کیا تم نے پورا سال جیسے بھی کیا آ گئے ہو، بس جب آ گئے ہو تو پھر حسین کی وادی میں ہو، بس پھر اپنے آپ کو کم تر مت سمجھو۔ نفس ہے نا بار بار کہے گا نہیں تم تو خطاکار ہو، تم تو گناہ گار ہو، بولو ہوں، مجھ سے زیادہ مجھے حسین جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن بس اب تو بلا لیا، اب جب بلایا تو اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کروں، اپنے آپ کو صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن علی وارث صاحب تشریف لائیں، میں بہت زیادہ مزاحم نہیں ہوگا۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ امام حسین جب بلا لے تو اب نیکسٹ ورژن جو ہے وہ انسان کو اپ گریڈ کرنا ہے اپنے آپ۔ امام نے بلا لیا، امام نے کرم کیا، ہم پہنچ گئے، اب ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، وہ امام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وادی میں آ کر کمال تک پہنچے۔ انسان آتا ہے، در و دیوار کو بوسہ لیتا ہے اور تبرکات لے کر گھر چلتا ہے، بہت اچھی بات ہے، انسان آئے لے کے جائے، خاک میں بھی جو ہے درود بھیج دے محمد والے محمد، محمد والے محمد وجل فرجہم۔ مولانا ہمارے بہت عزیز اور روحانی کو اتنی تقویت دی، اسلم عاصم صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد عزیزداران محترم۔ ابے بلا لیا، چند گزارشات ہیں، لوگ اپنی اپنی نوکریوں کے لیے، کربلا بھی کیا سرزمین ہے، ہر کسی نے نوکری کرواتی ہے، اور یہاں ہم سب کی شناخت ایک ہی ہے اور وہ ہے زوار امام حسین۔ یہ تو انہوں نے بہرحال عزت دی ہوئی ہے ہم سب کو، ورنہ ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ عزیزداران محترم، مجھے کسی نے کہا فرحان بھائی بھی آتے ہیں اور دوست احباب آتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، روکتے ہیں، ہمیں مجلس میں پہنچنا ہوتا ہے، تھوڑی سی داخل ہو جاتی ہے، کسی نے کہا منہ لپیٹ کے مولانا صاحب آ جایا کریں، میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں، حسین جسے عزت دے دے اسے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کرم ہے، ورنہ ان کی وادی میں کون آپ سے تصویر کھنچواتا ہے؟ یہ تو انہوں نے کرم کیا ہوا ہے، خود کہتے ہیں ہماری وادی میں کوئی تم سے تصویر کھنچوا رہا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تمہیں ٹائٹل دیا ہوا ہے، بس اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو امام خاک سے عرش پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہم خاک پہ پھنسیں گے۔ خاک سے اپنے آپ کو بلند کریں، وجود کو اپنے وجود سے۔ چند گزارشات ہیں، میں نے اس دن بھی مجلس میں عرض کیا کہ امام کو امت کی ضرورت ہے، اور امت سازی کے لیے جو چیز بہت مہم ہے وہ عقلوں کو رشد دینا ہے۔ صرف جذبات اور احساسات امت کو کمال میں لے کے نہیں جا سکتے، جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن عقل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ہماری جو بہت امپورٹنٹ کتاب اصول کافی ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہی عقل اور جہل ہے، اور اسی لیے کیونکہ عقلوں ہی کو زندہ کرنے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور امام نے انہی عقلوں کو اور کمال پر پہنچایا ہے۔ اب یہاں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کریں۔ ایک حدیث کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہے۔ حدیث جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہو، یعنی ساؤنڈ انٹلیکٹ جس کے پاس ہو، اللہ اسے چند خصوصیات دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میری عقل سالم ہے تو یہ کوالٹیز کو جو کہ قال معصوم قال صادق ہیں،
ان کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں، کیا ان حدیث کی ریفلیکشن آپ کی باڈی پہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم دنیا جہان کے موٹیویشن سپیکرز اور بڑے بڑے انٹرپرینیوروں اور جو دنیا میں کام کرتے ہیں، گوگل کا سی او تو ایلن مسک کی باتیں کرتے ہیں کہ فلانے نے سکسس کی یہ ڈیفینیشن دی، فلانا یہ مادہ ہے، اور یہ مادہ بھی بڑا حقیر سا ہے۔ جو اعلیٰ صادق ہے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کمال پہ پہنچائے گا، تو اس سے اپنی زندگی کو کمپیئر کیا کرے۔ امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم، اس میں چند نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے، اگر تم اس کو دیکھو تو اس کے وجود سے تمہیں خیر نظر آئے۔ خیر، اب آج کے زمانے اب ان کو خیر سمجھانے میں بھی ٹائم لگ جائے گا، تو سادی سی زبان میں پازیٹیو انرجی، یعنی آپ اگر کسی کو دیکھیں تو آپ کو اس سے پازیٹیو وائبز آئیں، پازیٹیو بات کرتا ہو، یہ نہ ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹھو تو لگتا ہے بس قیامت آنے والی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگ مایوس کرتے ہیں کہ بھی کسی کے پاس نہ بیٹھے جو مایوس کر رہا ہو، آپ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے زندگی میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پازیٹیو بات کرے، پازیٹیو وائبز ہو۔ انسان آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بہت سب آسان نہیں ہوتا۔ شخص آیا ہے، اس کا اپنا کوئی مر گیا، کوئی موت ہو گیا، آپ کے پاس کھڑا ہے، اب آپ کو اس کو دلاسا دینا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ پازیٹیو وائبز دینی ہے۔ یہ پازیٹیوٹی ہی انسان کو کمال پہ لے کے جائے گی۔ امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم ہے، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اس کے وجود سے خیر ہے۔ خیر صرف فائنینشل نہیں ہے، خیر مشورت بھی ہے، خیر مسکراہٹ بھی ہے، خیر بات کو سننا بھی ہے۔ آج کے دور میں تو سننے کے لیے سائیکیٹرسٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، تو کسی کی سن لے یہ بھی خیر ہے، کیا پتہ وہ بات کرنے ہی سے ہلکا ہو جائے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میں ایسا ہوں؟ میں کسی محفل میں جاؤں، میں کسی جگہ جاؤں، میں گھر میں جاؤں، یا میرے وجود سے خیر نکل رہا ہے، خیر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں؟ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور مر جاؤ لوگ تم پہ گریہ کریں۔ ظاہر ہے جب آپ خیر پروڈیوس کریں گے تو لوگ ملنا چاہیں گے آپ سے، بہت ضروری۔ پہلی چیز بڑی اختصار کے ساتھ۔ دوسری نشانی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے، جو بھی اس سے ملے اس کی بدی سے محفوظ رہے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں پرفیکٹ ہوں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا سغیر معصوم، وہی پرفیکٹ ہے، وہی انسان کامل ہے، لیکن میں آپ کو بھی نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر خطا پائی جاتی ہے، غلطی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے۔ مثلاً مجھے غصہ آتا ہے، اب یہ میری پرابلم ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی میری عقل سالم ہے تو آپ میرے غصے سے محفوظ رہیں۔ یعنی جب میں آپ سے ملوں یا کسی سے ملوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اور وہ اپنی اس پرابلم کو کم از کم دوسرے کے سامنے محفوظ رکھے۔ یہ سالم عقل کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی، بس نہیں چاہیے وہ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ تیسری نشانی، اور یہ ہماری سوسائٹی میں مبتلا بے ہے، یعنی بڑی ریکوائرڈ، سب پریکٹیکل ہے۔ دیکھیں آپ بلڈنگ بناتے ہیں نا، بلڈنگ بنانے والا الگ ہوتا ہے، بلڈنگ ڈیزائن کرنے والا الگ ہوتا ہے، جسے ہم آرکیٹیکٹ کہتے ہیں۔ آرکیٹیکٹ کو پتا ہے کہ لوہا کتنے ڈائی میٹر کا ہوگا، کتنے کا جو ہے وہ ستون رکھا جائے گا، گہرائی کتنی کرنی ہے، آرکیٹیکٹر کا کام ہے۔ بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی اگر آرکیٹیکٹ اسٹرانگ نہ ہو۔ اسی طرح ہیومن آرکیٹیکٹر جو ہے وہ امام ہے۔ امام جو ہے وہ انٹرنلی انسان کو ڈیزائن کرتا ہے۔ باہر آپ خوشبو لگا لیں، برانڈڈ کپڑے پہن لیں، سب پڑھ لیں، یہ تو باہر ہے۔ جب انسان زبان کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے اندر سے کتنا برانڈڈ ہے۔ تو یہ بہت، اب یہ کون کرے گا؟ امام کرے گا۔ یہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی انسان کے انٹرنل کو ڈیزائن نہیں کر سکتی سوائے ان کے، کیونکہ یہ اللہ کے نظام کو لے کر روئے زمین پر آئے۔
امام تیسری نشانی کہتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے اس کے آگے اگر کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے، چھوٹی نیکی بیان کی جائے، اس کو وہ بڑا شمار کرے۔ اب آپ کے سامنے کسی کی تعریف کرے گی کہ جی فلانے نے یہ کام، مثلا یہاں مجلس ہونے سے پہلے کسی نے کارپیٹ لگا دیا اور آپ کو بولے جی ماشاءاللہ کتنی زحمت کی، والنٹیئر بھی ہیں اور کام بھی دیکھے کر رہے ہیں اور یہ وہ، اب آپ بولے یہ کوئی کام تھا؟ یہ تو کوئی کام نہیں، ظاہراً تو چھوٹا سا کام ہے، لیکن جس کی عقل سالم ہے وہ ایسے نہیں کہے گا، وہ یہ کہے گا کتنا بڑا کام کیا، فرش عزا کو بچھایا، ذکر کی جگہ کو سجایا ہے، وہاں پر ذکر کیا۔ یہ عام لائف کے اندر ہے، گھر کے اندر کوئی گھر کے اندر بچہ چھوٹا سا کام کرتا ہے، آپ کو اسے اپریشیٹ کرنا ہے۔ آپ بولتے ہیں یہ کون سا کام کیا؟ بچہ بعض اوقات ڈرائنگ بنا کے لاتا ہے، لائن کھینچ کے لاتا ہے، اور آپ اس کی تخلیق ہوتی ہے اور آپ اس کی تخلیق کو بعض اوقات رد کر دیتے ہیں، جبکہ اس کی پوری تخلیق سے اگر آپ نے موٹیویٹ کیا ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا آرٹسٹ بن جائے۔ معاشرہ ایسی ہے، معاشرہ تو کسی کو برداشت نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو گیا ہے نا۔ کوئی کہے کہ فلانا شخص قرآن پڑھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کون سی بڑی بات ہے، او لیول پڑھاتا ہو، جی سی سی پڑھاتا ہو، اے آئی پڑھاتا ہو، وہ آپ بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیں گا قرآن پڑھاتا ہے، مگر جس کی عقل سالم ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے قرآن جاویدہ معجزہ، ہدایت کی کتاب، کلام الہی۔ فرق ہے سالم عقل سے، میں تو اپنے آپ کو کہوں گا بہت دور۔ چوتھی اور آخری اختصار کے ساتھ امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم ہے، جب اس کے سامنے اس کی بڑی نیکی کا ذکر کیا جائے تو اسے چھوٹا شمار کرے۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی آپ کی کہے کہ جی ماشاءاللہ کیا کام کر دیا، کیا کام، آپ کہیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ یہ اپنے عمل کو چھوٹا کر دینا خدا خود بڑا بنا دیتا ہے۔ خدا اس کی یہ تربیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی ہستیاں تھیں۔ مقدس اردبیلی سینے سے امام زمانہ نے لگا کر علم کو منتقل، ایسی ایسی بحر العلوم، مقدس، اتنی ملاقاتیں، وضو کے لیے رات کو پانی چاہیے، تہجد کے لیے کنویں میں برتن ڈالا، ہیرے جواہرات آ رہے ہیں، ہاں مولا پروردگار مجھے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ مگر یہ شخصیتیں کیسی ہیں؟ اپنے آپ کو چھوٹا شمار۔ ایک سفر میں امام سے ملاقات ہے، امام جب تک نہ چاہیں آپ امام کو نہیں پہچان سکتے۔ امام ہی ملے، امام ساتھ سواری میں بیٹھ گئے، جا رہے ہیں آگے جو بیٹھے ہوئے، امام پوچھ رہے ہیں مقدس اردبیلی کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں کوئی ہے، ابھی ہمیں کوئی کہہ دے نصرت بخاری کو جانتے ہو؟ تو ہم پہلے تو اس کا شجرہ پوچھے تو لگتا ہے کہ شیعہ نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی ہستی، کہا کوئی ہے، چھوٹا شمار کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہم تو یہاں پھنسے ہیں، ہمارا نام پوسٹر میں چھوٹا کیوں ہے، آخر میں کیوں ہے، ہم مزے میں مشکلات ہیں، کیونکہ ہم مادے میں پھنس گئے۔ امام مادے سے باہر نکالنا چاہتا ہے، کٹ گیا مادہ کربلا میں۔ وہاب ابن قلبی کا سر ماں کی طرف جب اہانت کیا گیا نا، ماں نے واپس دیا، کہا جو دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ کمال یہ اس وجود سے باہر ہے، یہ وادی مادے کی نہیں ہے، یہ وادی روح کے تجرد کی وادی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو پرواز کرو، یہاں آگے انسان پھنسا ہوا، ذریبے بھی آگے عجیب دعائیں مانگ رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نہ مانگے، لیکن نیچے دعا مستجاب ہے، لیکن انسان تھوڑا سا تصور کرے کہ کہاں کھڑا ہوں، کیا مانگنا چاہیے، وہ کیا مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو صاف کر کے جائے امام حسین کی بارگاہ میں۔
دل میں بہن بھائیوں کی نفرتیں، دوستوں کی نفرتیں، منافقتیں، گلے شکوے، کسی کا مال کھایا ہوا، اور یہاں امام حسین کی بارگاہ میں رو رہا ہوں. کیا کر رہا ہے؟ پہلے صاف تو کروں گا اپنے آپ. بس اس زیادہ میں آپ کو نعمت نہیں دوں گا. عزیزان محترم، امام حسین بہت کریم ہے. اتنے کریم ہے کہ بہانوں سے دلوں کو خریدتے ہیں. کل میں ایک مسجد میں پڑھ رہا تھا کہ ایک واقعہ، قم کی جو قالین کا مزار ہے اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص، اچھی خاصی اس کی عمر تھی، مقروض ہو گیا. اس کے پاس ایک قالین کا چھوٹا سا پیس تھا جو ہینڈ میڈ قالین ہوتا ہے، جسے قالیچہ کہتے ہیں. بہت اینٹیک سا تھا. بازار گیا کہ مجھے 500 ریال چاہیے بیچنے کے لیے، مقروض ہوں. جو بھی خریدتا دیکھتا تھا کہتا بہت اچھا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ پڑتی تھی ایک جگہ سے وہ جلا ہوا تھا. اس جلے ہونے کی وجہ سے وہ کہتے تھے 100 سے زیادہ نہیں ہوگا، 120 سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن وہ مجبور تھا. وہ شکریہ کہتے کہتے 1000 میں دیتا رہا. ایک دکان پہ گیا، اسے یاد آیا بچپن میں وہ اس دکان پہ اپنے والد کے پاس آیا تھا. دکاندار کو دیکھنے لگا، ملا نہیں. واپس نکلنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی، قالین بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے بولا کہ پہلے آپ کوئی شخص ہے جو مجھ سے خود پوچھ رہا ہے کہ قالین بیچنا. میں گیا، اس نے جب قالین کو دیکھا اس نے کہا یہ تو بہت اینٹیک ہے، اب تو بنتا بھی نہیں ہے. لیکن جیسی اس کی نگاہ جلے ہوئے حصے پر پڑی، کہا بچوں نے جلا دیا ہوگا، خیال کرنا چاہیے تھا، بہت قیمتی قالین ہے. تو اس نے کہا نہیں، بچوں نے نہیں جلایا، وہ ہمارے گھر میں مجلس تھی، بس وہ چائے گرم کرنے کے لیے کچھ انگارے رکھے ہوئے تھے تو وہ گر گئے. اب جیسے ہی اس نے یہ کہا اس شخص نے رونا شروع کر دیا، گریا. اب یہ سمجھا کہ شاید میں نے کچھ بات کہہ دی ایسی. کہا نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. کہا کیا؟ عزائے حسینی میں کچھ جل جائے اور ایسی بات نہیں تھی. رونے لگا، گریا. یہ سمجھا کہ میں نے غلط کیا، کارپیٹ اٹھا کے جانے لگا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ رکو. اس نے اشکبار آنکھوں سے اپنی چیک بک نکالی جو 500 کا اس کو ضرورت تھی. 2 ملین ریال اس نے لکھے اور کہا میں اس سے زیادہ دے نہیں سکتا، میرے پاس ہے نہیں، جسے حسین جلا دے. عزیزان محترم، ہم بھی جلے ہوئے دلوں کے پاس امام کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اس کا خریدار صرف حسین ہے. اور خدا آپ کی زیارتوں کو قبول کرے، خدا آپ کے آنے کو، خدا آپ کی نوکری کو قبول فرمائے. عزیزان محترم، یہ لٹا ہوا کارواں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ بہت پہلے جب یہاں سے گیا ہے تو اس وقت ان کی حالت کچھ اور تھی، اور جب یہ پہنچا ہے تو ان کی حالت کچھ اور ہے. ایک ماں جو میں روحا ہے وہ اس مقام پہ رو رہی ہے جہاں علی اصغر کو تیر لگا ہے. ایک ماں جہاں قاسم کے بدن کو پامال کیا وہاں بیٹھی رو رہی ہے. ایک ماں جہاں علی اکبر گرا ہے وہاں رو رہی ہے. ہر ماں گریے کر رہی ہے، رو رہی ہے. بس روزے عاشور ہے، جیسے آپ نے مصیبتیں پڑھی، ضربت کی پڑھی، جناب عباس کی بھی سنی آپ نے. بس میں بھی ایک تھوڑا سا وداع پڑھوں اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، روزے عاشور ہے، آپ نے دل زینبیہ بھی دیکھا، خیمہ گاہ بھی دیکھی. تصور آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک وقت آیا کہ جب امام سب کچھ لٹ گیا تو امام خیموں میں اپنی بہن سے وداع کرنے آئے. بہن نے بھائی کو کچھ چیزیں دی، کرتا پہنایا. گفتگو مقتل میں نہیں ہے، خاموشی ہے. جیسے یہ بھائی خیموں سے نکلا سواری چلنا شروع ہوئی. تھوڑی دیر بعد آواز آئی، بس مقتل یہی بولتا ہوا نظر آیا. بہن بھائیوں کے درمیان میں یہی گفتگو نظر آئی ہے. بہن فرماتی ہے محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ. اب آپ کو تصور کریں
کہ یہ وہ بہن ہے جس نے بچپن میں گھر کا دروازہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. ام المصائب ہے، ام المصائب ہے. دروازہ جلتے ہوئے دیکھا، ماں کو دیوار کے سہارے چلتا ہوا دیکھا، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دیکھا، رمضان میں بابا کے ماتھے پر زرد رومال دیکھا، مدینہ میں تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا. اب آپ تصور کریں کہ ماں کی آخری نشانی ہے جو جا رہی ہے. محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. امام نے سنا، امام نے کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے، وصیت سننے کی. امام نیچے تشریف لائے، تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا، ابھی آپ نے سلام کے اشعار سنے جو صفدر نے بیان کیے. ماں نے گردن پہ بوسہ دینے کی وصیت کی. بہن نے گردن پہ بوسے دیے. کیوں دیے؟ یہ تو عشر عاشور پتہ چلا جب امام زین سے زمین پر آئے. شمر جالس علی صدر، شمر سینے پر بیٹھ گیا. کند خنجر تھا یا تیز تھا یا جسے کند کر دیا، ضربتیں لگتی رہی اور چند قدموں کے فاصلے پر یہ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے. مصیبت آپ سنتے رہے کہ کس طریقے سے پھر اس نے امام کے سر میں اہانت کی ہے اور خنجر کو پیچھے سے چلایا ہے. بس وہ بہن کھڑی یہی دیکھ رہی تھی. لٹ گیا میری ماں کا گھر. بس اللہ نے محترم عشر عاشور کی مصیبت زیادہ تھی. خیموں پہ حملے ہوئے، پگڈڑ سی بج گئی، شام غریبہ گزر گئی. اور 11 محرم کو جب لٹا ہوا یہ کارواں، اجڑا ہوا کارواں مقتل کے بعد سے گزارا گیا. مقتل کیا تھا؟ یہ سر بریدہ بدن پڑے ہوئے تھے، جیسے مقتل کہتے ہیں. گزارا گیا. ایک بدن ایسا تھا کہ امام سجاد نے جب اپنے بابا کے بدن کو دیکھا تو روح پرواز کر جاتی. بی بی زینب نے اپنے آپ کو بھائی کے بدن پہ گرا دیا. اب علماء نے تحلیل کیا کہ بدن پہ نہ تو سر تھا، نہ کوئی انگلی میں انگوٹھی کی نشانیاں تھیں، اور بدن کی حالت بھی ایسی تھی تو پہچانا کیسے؟ وہ کہتے ہیں خوشبوئے حسین تھی جس زینب نے نیچے گرا دیا. اور بدن کی حالت خاک میں غلطیتا بدن ہے، اعضا خط خط ہوئے پڑے ہیں، کربلا کی مٹی اڑے جا رہی ہے. اور بس ایک جملہ سنتے جائیے گا عزیزان، وہ بیٹی جو شام غریبہ میں باپ کے سینے پہ سوئی تھی، 11 محرم کو جب اس نے اس بدن کو دیکھا نا، بس ایک جملہ کہا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ قافلہ بس آخری ایک مراحل میں واپس مجھے کارواں کو لانا ہے. شام کا بازار، شام کا دربار. بس وہ بچی شام کے زندان میں، بابا اسے ملا. بس وہ فرحان علی وارث بیان فرمائیں گے کہ بچی نے کیسے بابا کو پکارا اور کیا کیا کہا. بس میں اسے ایک آدھ جملہ کہوں گا. بیٹیوں والے ہیں آپ، بیٹیاں بڑی محبت کرتی ہیں باپ سے. چھوٹی بیٹی انتظار کرتی ہے بابا کب آئیں گے. میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ بس یہ انتظار کر رہی ہے میں کب واپس جاؤں گا. وہ انتظار کر رہی ہے. عزیزان اور یہ بھی اللہ کی فطرت ہے کہ جب باپ گھر آتا ہے نا تو سب سے پہلے چھوٹی بیٹی ملتی ہے. لیکن اس بچی کا نصیب ہے بابا سب سے پہلے ملا. مگر کس حالت میں ملا؟ تشت ہاتھ، کپڑا ہٹایا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے. بس بچی نے لبوں کو لبوں سے لگایا، بس شروع ہو گئی بابا بابا من الذی
آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، گوشت والے چھن گئے، بس بچی خاموش ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جیلوں میں جب یہ آئی نا قافلہ تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرکز پہ گرا دیا اور بس یہی کہا بھیا سب لے آئی، بس ایک نشانی شام کے زندان میں۔